اللہ کے رسول کی سیرت مقدس آپ کی زبان مطہر کی گواہی بن رہی ہے، اور آپ کی زبان پہ آنے والے کلمات قرآن بن رہے، ورنہ کسی ایک معلوم تھا قرآن کیا ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر قرآن کو حدیث کہہ دیتے تو کوئی ہے جو بتاتا ہمیں کہ حدیث کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے؟ ہم نے اور آپ نے تو قرآن سنا، تو پیغمبر کی زبان مقدس سے آنے والا بیان سنا۔ جس سے پیغمبر نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا، تو جسے محمد سبحان کہہ دیں وہ سبحان ہو جاتا ہے، اور جسے محمد امام کہہ دیں وہ امام ہو جاتا ہے۔ سبحان سمجھ میں آ گیا، قرآن سمجھ میں آ گیا، امام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اسی امام کو سمجھاتے سمجھاتے میں آپ کو سورہ محمد میں اتنا گھما کے لایا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پہنچے، 7 رہ کر 8 تک پہنچے، اور آج بھی 8 پر ہی ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 8۔ الفاظ کہیں والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، کفر اختیار کیا۔ اب یہاں کافر ہونے کا عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایک اور آیت سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آیا واقعاً اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہ تھے، یا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ماننے کے بعد پھر پلٹ گئے؟ دلیل ہے اس میں نہیں، آئیے غور کیجئے۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فتعسل لہم، انہیں خدا نے میدان میں منہ کے بل گرا دیا۔ ایسے گرے کہ قدموں میں لغزش ہوئی، اور گرے تو منہ کے بل گرے۔ عجیب جملہ ہے، سر کے بل نہیں گرے، ہاتھ کے بل نہیں گرے، بیٹھے نہیں، منہ کے بل گرے۔ کیوں؟ ذلت بیان کرنے کے لیے کہ انسان جب کبھی گرتا ہے تو اپنے منہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ بڑھا دیتا ہے آگے۔ تو عزیز ہو کے گرنا اور ہے، ذلیل ہو کے گرنا اور ہے۔ خدا بتانا چاہتا کہ میدان جہاد میں جو مومن کے مقابلے پر آیا، اگر گرے گا تو ذلیل ہو کے گرے گا۔ تو اگر مومن کا مقابل ذلیل ہوگا تو امیر المومنین کا مقابل اذل ہوگا، ذلیل سے بدتر ذلیل ہوگا۔ وَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اس بات پر والذین کفروا کا یہ عنوان بنا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام کافر ہیں۔ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، خدا کہتا ہے وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ کافروں کے اعمال ہوتے ہیں کیا؟ کافروں کے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ چلیے یہ بات اگر یہاں اور آسان کرنا چاہیں تو چلتے ہیں مل کر آیت الکرسی کی طرف۔ کرسی تو آپ کو نہیں ملے گی مگر آیت ضرور ملے گی، اور آیت الکرسی کی 3 آیتوں میں آخری آیت ہے۔ الفاظ کے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سرپرست ہے ان کا جو ہیں مومن، اور اللہ ان کو نکال کر لاتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن کے سرپرست طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ان کافروں کو کھینچ کے لاتی ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس نور تھا، اور یہی سوال پوچھا گیا امام معصوم، امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا سے پوچھے، مولا بتائیے یہاں کافر سے مراد کون؟ فرمایا جو ہماری ولایت کا منکر ہو۔ کہا مولا ولایت کا منکر کافر ہوگا؟ اب فرماتے ہیں اگر کافر سے مراد وہ کافر ہو تو اس کے بعد نور کہاں سے آ گیا؟ ایسا کافر ہے اس کے پاس نور ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے سرپرست کو طاغوت قرار دے دیا ہے، اللہ کی ولایت سے باہر نکل گیا ہے۔ تو جو اللہ کی ولایت سے باہر نکل جائے تو طاغوتی طاقتیں اسے نور سے نکال کر ظلمت میں لے آتی ہیں۔ کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی، قربانیاں دی تھیں، سارے اعمال نور تھے مگر نور رہ گیا نیچے، یہ آ گئے ظلمتوں کی طرف۔ یہ آخری وقت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس طرح موت کے اعتبار سے ایمان کی حالت میں گیا اور کون حالت کفر میں گیا۔ فیصلہ موت کے وقت ہوگا۔ گویا ایک کافر وہ ہے جس کے پاس نیک اعمال ہیں،
اور یہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. کب؟ جبکہ وہ خدا کے چاہنے والوں کے مقابلے پر میدان میں آ جائے گا. پورے قرآن میں اس سورہ محمد میں ہی خدا نے اس جملے کو استعمال کیا، اضل اعمالہم، کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال خدا برباد کر دے گا. تو کافروں کے اعمال برباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 9، ذالک، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے یہ تمام کے تمام ناپسند کرتے تھے اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. بہت اہم ترین مسئلہ ہے. کبھی سورہ محمد پر بہت دقت اگر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ محمد ولایت کا سورہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہو نام محمد اور ولایت کا بیان نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے قرآن اور ہے، جو نازل ہوا پیغمبر پر وہ کچھ اور ہے. کیا مطلب؟ کہ قرآن سے وسیع تر ہے. اور آسان کرتا ہوں، کوئی اگر اسلام قبول کر لے تو منکر قرآن نہیں ہو سکتا، لیکن منکر حدیث ہو جاتا ہے. آپ کو مسلمانوں میں منکر قرآن نہیں ملیں گے، لیکن منکر حدیث ملیں گے. اگر اس کا تعلق قرآن سے ہوتا، خدا کہتا نا کرے ہو، وہ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، نہیں کتاب کو نہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو جو اللہ نے نازل کیا وہ کتاب کے علاوہ بھی ہے. اور تلاش کرتے کرتے کیا کیا خدا نے نازل کیا. جب آئے غدیر خم کے میدان میں تو الفاظ کیا تھے؟ الفاظ تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ انہیں ناپسند ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب سمجھ میں آیا، نماز یہ نہیں ہے، روزہ یہ نہیں ہے، حج یہ نہیں ہے. نماز نازل نہیں ہوئی ہے، نماز سکھائی گئی ہے، روزہ رکھوایا گیا ہے، حج کروایا گیا ہے. نازل تو ولایت علی ابن ابی طالب. کرہو ما انزل اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ محمد میں 3 مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس لفظ کو، کرہو کو. اب اگر بہت دقت کے ساتھ پہچاننا چاہیں کرہو ہوتا کیا ہے؟ ناپسند کرنا، مکروہ سمجھنا، کراہیت آنا. کراہیت جب تک آتی ہی نہیں جب تک اس کی معلومات نہ ہو. کیا مطلب ہے قبلہ؟ اگر آپ کو مچھلی کی اسمیل پسند نہیں ہے تو پہلے معلوم تو کہ اسمیل ہوتی کیا ہے. اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ کی کراہیت کا حکم کیسے لگائیں گے آپ؟ پتہ چلا یہ جانتے تھے کہ کیا نازل ہونے والا ہے، اور اسی بنیاد پر جب نازل ہوا تو کراہیت اختیار کی کہ ان کا ارادہ کچھ اور تھا، خدا کا ارادہ کچھ اور تھا. ان کا ارادہ اقتدار تھا، خدا کا ارادہ اختیار تھا. اقتدار رہ گیا کہیں اور، اختیار رہ گیا کچھ کلومیٹر پیچھے. صلوات پڑھے محمد وآل. پاکستان کی مثال ہے یہ. ایک آیت نمبر 9 میں استعمال ہوا کرہو ما انزل اللہ، اور دوسرا مقام سورہ محمد میں آیت نمبر 26 میں پھر استعمال ہوا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ. کہتے تھے صاحبان ایمان سے کہ ہم تو پسند نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اسی لیے بہت غور کیجئے، کسی شخص نے نماز کے مسئلے پر پیغمبر سے نہیں کہا کہ نماز آپ بتاتے ہیں خدا نے بتائی ہے. پیغمبر نے 5 پڑھائیں، سیدھے سیدھے 5 پڑھ لی. پیغمبر 55 پڑھاتے، یہ 55 پڑھ لیتے. پیغمبر نے روزہ رکھوایا، کسی نے سوال نہیں کیا کہ روزہ آپ اپنے پاس سے رکھواتے ہیں یا خدا نے رکھوایا ہے. وہ 30 رکھوائے، 30 رکھ لیے. وہ اگر 60 رکھواتے 60 رکھ لیتے. وہ زکوٰۃ کا حکم آیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ آپ اپنے پاس سے بتاتے ہیں خدا نے بتایا ہے. حج بھی کر لیا، پھر بھی نہ پوچھا کہ 7 چکر کیوں لگائیں، آپ بتاتے ہیں یا خدا نے بتایا ہے. یہ سب مانتے چلے گئے. لیکن جب آیا مسئلہ اعلان ولایت کا،
کیا کیجئے پوری تاریخ غدیر میں ایک ایسا سوال رہ گیا حارث بن نعمان فہری کا، جس نے پیغمبر کے سامنے آ کے پوچھا، آپ نے سب دین سکھایا، ہم دین سیکھتے چلے گئے، اب یہ بتائیں آپ جاتے جاتے اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی کو ہم پر حاکم بنا کے جا رہے ہیں۔ حارث سمجھدار تھا کہ مولا کا ترجمہ دوست نہیں ہے، اتنی سمجھ اگر ان میں ہوتی تو یا تو حارث کے ساتھ جاتے یا سلمان کے ساتھ۔ سلوات پڑھیں محمد والے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ حارث کے ساتھ گئے نہ یہ سلمان کے ساتھ گئے، رہ گئے بیچ میں۔ بخن بھی کہا، پھر بھی ولایت کی عید نہ منا سکے۔ بات واضح ہو رہی؟ غدیر خم کے میدان میں اگر یہ سوال نہ آتا اور سورہ مبارکہ المعارج میں اگر خدا کا بیان نہ آتا کہ سأل سائل، سوال کیا سوال کرنے والے نے، بے عذاب واقع، ایک ایسا سوال کیا کہ عذاب کو بھیج دے۔ میں حیران ہوں، مکہ مکرمہ میں کتنی بار تو ابو جہل نے عذاب کی بات کی تھی پیغمبر سے، اگر خدا سچا ہے تو عذاب منگا کے دکھاؤ۔ کتنی بار عذاب مانگنے والے پیغمبر کو چڑھاتے رہے عذاب منگانے کے لیے، پیغمبر مسکراتے رہے، عذاب ایسے نہیں آئے گا، تمہاری نسلوں میں ابھی مسلمانوں کو آنا ہے۔ پتہ چلا کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا جب خدا نے کسی مانگنے والے کے مانگنے پر عذاب بھیج دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کا میدان اتنا مستجاب الدعوات میدان تھا کہ اگر کوئی عذاب مانگ رہا تھا خدا اس کو بھی خالی ہاتھ۔ اب بدقسمتی ہے کہ کوئی عذاب، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، دوسرا مقام، تیسرا مقام بھی 28 نمبر آیت میں، ایک ہی سورے میں 3 دفعہ آیا ہے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ پیروی کر رہے ہیں ان تمام باتوں کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہیں ناپسند ہے اللہ کی رضوان۔ اب رضوان اگر شخص کا نام ہو تو در سیدہ پر ہے، رضوان اگر خدا کی رضا کا نام ہو تو جہاں جہاں آل محمد کی رضا ہے وہاں خدا کی رضا ہے۔ آیت کرہو کے لفظ کو استعمال کر رہی ہے پورے سورہ محمد میں 3 دفعہ، یہ آسان نہیں ہے۔ 38 آیتوں میں 3 دفعہ کرہو آیا، اس حد تک یہ بیزار تھے